बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। सबक नंबर 13 हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए से। इस सबक में इंशाअल्लाह सूरत नास पढ़ी जाएगी और हिस्सा बी में इंशाअल्लाह हम फेल मुजारे क्योंकि कल हमने शुरू कर दिया था उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज इंशाअल्लाह यंसुरो यखलुकु यज़कुरु और यअबुदु के अफ़ाल पढ़े जाएंगे। नुकाते तालीम या शौक से कुछ चीज़ें हम देखेंगे। 12 नए अल्फाज हैं टोटल बार बार आने वाले, जो कुरान में 473 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक जो कि 13 नंबर सबक है, इसके ख़त्म तक आप 156 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 32,111 बार आए हैं। ये अगर आप स्केल देखें तो हमने 0 से शुरू किया था, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 और आज इंशाअल्लाह इस सबक के इख्तिताम तक 32,111 अल्फाज हम पढ़ चुके होंगे। कुरान में कुल तकरीबन 4,500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार रिपीट होते हैं और 78,000 बार आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 7 टोटल हमारे होमवर्क हैं, उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 5 होमवर्क कर लिए थे। 2 तिलावत के 5 मिनट आपको कुरान पाक को देख के पढ़ना होता है, 5 मिनट ज़ुबानी पढ़ना होता है। 2 पढ़ने के किताब को पढ़ना होता है आपको, फिर आपको जो शीट दी गई है उसको पढ़ना होता है और एक सुनने का होमवर्क है जो कि यही वीडियो जो रिकॉर्ड होती है यूट्यूब पे अपलोड हम करते हैं, वहीं से आप इसको सुन सकते हैं। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए, हर वक्त पढ़ते रहिए रब्बे जिदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और ख़ास तौर पर ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। आइए सूरा की इब्तिदा करते हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की लोगों की। कुल कह दीजिए। कुल और कालू के अल्फाज 332 बार कुरान पाक में आए हैं। कुल का मतलब है कह दीजिए, कालू का मतलब होता है उन्होंने कहा। आऊदो मैं पनाह में आता हूँ, आऊदो मैं पनाह में आता हूँ। बी रब्बी, बी का मतलब होता है कि, रब्बी रब, रब की पनाह में आता हूँ। अन्नास लोगों की, अन्नास का क्या मतलब है? लोगों की। इंसान का मतलब होता है इंसान और नास का मतलब होता है लोग। इंसान का मतलब क्या होता है? कि इंसान उर्दू में भी इंसान हम इस्तेमाल करते हैं और नास अरबी में जो लफ्ज है इसका मतलब होता है लोग, उर्दू में हम इसको लोग कहते हैं। ये मुताले के बाद दुआ, एहतिसाब, प्लान, तबलीग, तसव्वुर और एहसास के साथ इस आयत को देखते हैं। पहले अपने आप को गैर महफूज महसूस कीजिए जब आप ये पढ़ें ये आयत कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। सबसे पहले आप महसूस करें कि आप गैर महफूज हैं फितरों के हमलों में, दिन और रात की आफात में, बाज शर पसंद इंसानों में, हासदों में, वायरसों में आप गिरे हुए हैं। फिर इस रब की अजमत को महसूस करते हुए जिसने आज तक हिफाजत दी है, दरख्वास्त करे कि आज भी ए अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। लोगों का रब देखें, जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, अब अरबों में लोग हैं, अरबों लोगों का रब आदम अलैहिस्सलाम से आज तक और क़यामत तक जितने लोग गुजरते हैं, गुजरेंगे, जो ऑलरेडी गुजर चुके हैं और जो अभी गुजर रहे हैं, मौजूद हैं, उन सब का रब
लोगों के लिए बारिश बरसाना, खेतियां उगाना, सूरज और जमीन की गर्दिश का, मौसमों का इंतजाम, सब कुछ करने वाला हमारा रब, सबका ख्याल रखने वाला, हर एक के जिस्म के जर्रे जर्रे को परवरिश करने वाला हमारा रब। जब रब की बात हो तो ये सारी चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए, हमारे तसव्वुर और एहसास इन चीजों का होना चाहिए, तसव्वुर में हो और एहसास हो इन चीजों का। अब ये पहली आयत की बारी आती है आपकी अल्लिम की। अल्लिम का मतलब होता है सिखाइए। अब जो कुछ आपने सीखा आपने दूसरे साथियों को वही चीज सिखानी है। तो इसमें हजरत नबी भाई आप अनम्यूट कर लीजिए और आप पहली आयत जरा सिखाइए अपने सारे साथियों को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए, अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बि रब की, अन्नास लोगों की। यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमान है कि रब से यानी हम अपने आप को गैर महसूस यानी महसूस करते हैं कि हम महफूज नहीं है फितनों से। यानी आज अगर हम देख ले तो वायरस फैली हुई है, कितनी चीज़ें गलत चीज़ें हमारे आस पास है, बीमारियां हैं, भूख अफलास है और क्या क्या है, फितने और शरपसंद हासिदीन इंसानान हैं। तो इसमें हम अपने रब की पनाह इन चीज़ों से मांगते हैं और अपने रब के यानी इसको अजमत को महसूस करते हुए हमें आज तक अल्लाह ताला ने हमें हिफाजत दी और हम आइंदा के लिए भी तवक्को रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला इन चीज़ों से हमें हिफाजत फरमाएंगे। तो ये किस्म की आयत है कि करोड़ों इंसान इस दुनिया में रहते हैं और क़यामत तक लोग पैदा होंगे और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक जितने भी लोग हैं उन सब का रब है, ये सबका इंतज़ाम करने वाला है। यानी बारिश बरसाना, मौसमों का तब्दील होना, ये सब कुछ करने वाला अल्लाह की ज़ात है और सबका ख्याल रखने वाला, हर एक जिस्म की जर्रे जर्रे का परवरिश करने वाला। तो रब की मानी यही है कि परवरिश देने वाला। जज़ाकल्लाह खैर भी, जज़ाकल्लाह खैर। आपने जो है ये सारी चीज़ें हमें दोबारा से बताई हैं। तो मतलब यही होता है कि जो कुछ हम पढ़ें उसको जो है दूसरों तक भी पहुंचाना होता है। जज़ाकल्लाह खैर। तो इंशाल्लाह किसी दूसरे साथी की बारी आएगी फिर, तो इसलिए सारे साथी तैयार रहेंगे। अगली आयत है जी, मलिकिन नास इलाहिन नास। मलिकिन नास बादशाह की, लोगों की, इलाहिन नास लोगों के माबूद की। देखिए लफ्ज, तीन लफ्ज है हमारे सामने। एक है मलिक, दूसरा है मलक और तीसरा है मालिक। मलिक का मतलब होता है बादशाह और मलक का मतलब होता है फरिश्ता। मलिक का लफ्ज 13 बार कुरान पाक में आया है और मलक का लफ्ज जो है 88 बार कुरान पाक में आया है। और मलक जो फरिश्ता होता है जिसका मतलब उसकी जमा होता है मलाइका। और मालिक का लफ्ज जो है वो उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसको मालिक ही कहते हैं। मलिक, मलक और मालिक। अन्नास, पिछली आयत में भी हमने एक्सप्लेन किया कि अन्नास इसका मतलब होता है लोगों की। तो इंसान आदमी को कहते हैं, इंसान भी कहते हैं हम उर्दू में, और नास कहते हैं लोगों को, लोग। अगली आयत में इलाहिन नास, लोगों के माबूद की। इलाहुन वाहिद है और आलिहतुन इसकी जमा है। इलाहुन और आलिहतुन के अल्फाज 145 बार कुरान पाक में आए। तो इसका मतलब होगा माबूद।
इलाहुन का क्या मतलब है? माबूद, लोगों के माबूद की। ये इन दो आयात को भी दुआ, एहतिसाब, प्लान, तबलीग, तसव्वुर और एहसास के साथ जरा देखते हैं। देखिए, सच्चा बादशाह वही है जो लोगों पर कंट्रोल रखता है, जिसकी बात लोग मानते हो। सच्चा बादशाह कौन है? जो लोगों पर कंट्रोल रखता है और जिसकी बात लोग मानते हैं। अल्लाह के अख्तियार में तो सब कुछ है। ऐ अल्लाह, मुझको तुझे सच्चा बादशाह मानने की तौफीक दे, यानी तेरे ही कानून को मानने की तौफीक दे। दुआ हमारी ये होनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, मुझे आपको सच्चा बादशाह मानने की तौफीक दे और आपके कानून को मानने की तौफीक दे। यार, मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने शहर के चौरस्ता पर खड़ा होकर ऐलान करूं कि मैं इस शहर का बादशाह हूं, तो लोग मुझे क्या कहेंगे? पागल कहेंगे। बादशाह वही है जिससे कानून चलता है। हर कोई ऐलान करके नहीं कह सकता कि मैं जी बादशाह हूं। बादशाह तो वो होता है जिसका कानून चलता है। मैं रोजाना इसकी बादशाहत की आयात तिलावत करता हूं, लेकिन जब लोग अल्लाह के कानून को हटा देते हैं तो मुझे जरा भी गैरत नहीं आती। ये चीज हमने अपना एहतसाब करना है यहाँ पे, क्योंकि हम ये तसव्वुर, एहसास के साथ ये चीजें आप पढ़ रहे हैं। तो ये एहतसाब अपना करना है कि जब रोजाना हम कुरान की तिलावत में तिलावत करते हैं, रोजाना कुरान की तिलावत की जाती है और इसकी बादशाहत की आयात की तिलावत की जाती है, लेकिन जब लोग अल्लाह के कानून को हटा देते हैं और अपने कानून नाफिज करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखिए, अपना एहतसाब कीजिए कि क्या मुझे जरा भी गैरत आती है उस वक्त कि नहीं आती गैरत। ये सवाल है अपने आप से। याद रखिए, ये अल्लाह के कानून को हटाने वाले जमात और ग्रुप्स और ये पार्टीज बनाकर काम कर रहे हैं। अगर मैं अकेला रहता हूं और इन ग्रुप्स का एक्टिवली साथ नहीं देता, तो कल मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा? कि मैं पूरी तजवीद के साथ तिलावत करता रहा, कुरान की ग्रामर सीखता रहा, क्या ये जवाब मैं दूंगा? तो मुझे भी ग्रुप्स के साथ अल्लाह के कानून, जो लोग इसके बरक्स अल्लाह के कानून को नाफिज कर रहे हैं, अल्लाह के कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे वो जमात हैं, ग्रुप्स हैं, पार्टीज हैं, उनके साथ मिलकर हमें काम करना होगा ताकि अल्लाह का ये कानून इस दुनिया पर नाफिज हो जाए। या सिर्फ क्या मैं ये जवाब दूंगा कि मैं तो पूरी जिंदगी बस तजवीद ही पढ़ता रहा जी और तिलावत करता रहा, कुरान की ग्रामर सीखता रहा, बाकी मेरे पास वक्त ही नहीं था कि मैं जो है मिल के काम करता और अल्लाह का कानून नाफिज करता इस दुनिया पर। अल्लाह के रसूल कुरान की सिर्फ अरबी पढ़ाने नहीं आए थे, वो इस कुरान को हर फर्ज की इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में अमल कराने के लिए आए थे। मलिक नास की तिलावत के साथ कोशिश हो कि लोग वाकई अल्लाह को बादशाह माने, यानी उसी की कानून की अताअत करें। किस तरह बुलाएंगे? लोगों को जबरदस्ती नहीं बल्कि दावत देकर बुलाएंगे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और जिसकी तफसील कुरान में मौजूद है, किस तरह आपने दावत दी है। और फिर सच्चा माबूद भी वही है। इला इन्नास की बात हो रही है, सच्चा माबूद भी वही है। मुसीबत के वक्त लोग उसी को पुकारते हैं, चाहे उसका कितना ही इनकार करें। लोग उसका इनकार करते हैं, लेकिन जब मुसीबत होती है तो उसी सच्चे माबूद को पुकारते हैं। मुझको इस बात की तौफीक दे, दुआ ये होनी चाहिए कि मुझको इस बात की तौफीक दे कि तुझी को सच्चा माबूद मानो, तेरी परस्तश और अताअत करूं, शैतान और अपने नफ्स की बात मानने से भी बचूं। ये दुआ होनी चाहिए। और क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपने नफ्स को इलाह बना लिया? कुरान पाक में एक और जगह पे आता है कि लोग हैं कि अपने नफ्स को अपना इलाह बना लेते हैं, महबूद बना लेते हैं,
اور اسی کی پرستش کرتے ہیں، اور اس کی بات ماننا اس کی پرستش کرنے کے مترادف۔ اب دو آیات ہم نے پڑھی ہیں جی، ملک الناس اور الہ الناس۔ تو اب جو ساتھی اس کی جو ہے تشریح ہمارے سامنے رکھنا چاہیں وہ جو ہے ان میوٹ کر کے اس کی تشریح رکھیے جی۔ جی بالکل۔ وصال بھائی تو وصال بھائی انیکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے، اور میرے خیال میں عمر فاروق بھائی کے مائک کا شاید کچھ مسئلہ ہوگا، اس لیے ان کا مائک آن نہیں ہو رہا ہے۔ فضل نبی بھائی پھر بات آپ پہ آتی ہے دوبارہ، آپ ہی ذرا دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک الناس، بادشاہ کی لوگوں کے، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ الہ معبود، آلہہ اس کا جمع ہے، ناس انسان لوگ۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ ہی سچا بادشاہ ہے۔ دعا کرے کہ اللہ ہم کو بھی سچا بادشاہ، کہ ہم اللہ کو بھی سچا بادشاہ مان لیں، اور بادشاہ ہی سب کچھ کنٹرول کرتا ہے۔ جس سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ اگر ہم اعلان کر لیں جدہ کی کونے میں کھڑے ہو جائے چوکے کہ بھائی میں شہر کا بادشاہ ہوں، لوگ کہہ رہے پاگل ہے، کیونکہ بادشاہ تو ہوتا ہے جس کا قانون چلتا ہے۔ ہم اللہ کو تو بادشاہ مانتے ہیں لیکن قانون کے لیے وہ اس کے نہیں کرتے ہیں، پیروی نہیں کرتے۔ تو ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زبان سے تو وہ بادشاہ ہے لیکن ویسے ہم انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ عملی کام اگر نہ ہو تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ ہم اگر ٹھیک ہے تلاوت بھی کرتے رہیں اور گرامر بھی سیکھتے رہیں اور تجوید بھی سیکھتے رہیں، لیکن اگر عملی کام اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے ہم اس کے قوانین کو، تو یہ ہمیں میرے خیال سے زیادہ فائدہ نہیں دے گا۔ ضروری ہے کہ ہم عربی کو بھی سیکھ لیں، سب کچھ سیکھ لیں اور گرامر بھی سیکھ لیں، لیکن ساتھ ساتھ جو عملی کام ہے، جو نافذ لوگوں کے ساتھ مل کر، یعنی اللہ کے قانون کا نفاذ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر جی، ماشاء اللہ۔ جی جی بہت صحیح کیا نبی صاحب نے۔ جزاک اللہ جی، ٹھیک ہے، اور آگے بڑھتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، من شر، شر سے، الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ چلیں جگہ لینی ہے جی، من شر، شر سے، ٹھیک ہے جی۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور شر کا مطلب شر۔ من کا مطلب کہاں سے ہم نے دیکھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم نے من پڑھا تھا، تو وہاں سے ہمیں پتا چلا اس کا مطلب ہوتا ہے سے۔ شر، برائی یا تکلیف، کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے اسے شر کہتے ہیں۔ الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کی۔ الوسواس، بار بار وسوسہ ڈالنے والا۔ وسوسہ، بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو۔ وسوسہ کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے اس سے بات کلیئر ہو جائے گی کہ وسوسہ کا مطلب یہ ہے کہ دل میں بار بار کوئی ایسی بات ڈالی جائے محسوس بھی نہ ہو اور دل میں وہ بات آپ کے ڈال دی گئی، تو اس کو کہتے ہیں وسوسہ۔ اور الوسواس جو ہوتا ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا، یعنی فاعل ہے یہ۔ وسوسہ جو ہے یہ کام کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور الوسواس وہ جو بار بار وسوسہ ڈالنے والا ہوتا ہے، یعنی شیطان۔ اور الوسواس کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں ایک بار آیا ہوا ہے، بار بار وسوسہ ڈالنے والا، الوسواس۔ الخناس، پیچھے ہٹ جانے والا، یعنی ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا۔ اب اس کی تفسیر آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ خناس ہے، کس طرح وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کا جو ہی ذکر کرنا شروع کرے تو ایک دم غائب ہو جائے گا، ورنہ آپ کے دل میں
اس طرح وسوسہ ڈالے گا جو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اور آپ کے دل میں وہ وسوسہ ڈال دے گا کسی شر کا۔ جو دیکھتے ہیں کہ دعا کیا ہونی چاہیے، احتساب کیسے کریں، پلان کیسے کریں اس آیت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے، اور دوسروں کو تبلیغ کیسے کرنی ہے اس آیت کی، تصور کے ساتھ اور احساس کے ساتھ اس کا مطالعہ کیسے کرنا ہے۔ جی، شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے۔ شیطان کی دو حالتیں ہیں جی۔ پہلی اس کی حالت ہے وسواس، جب آپ اللہ کو بھول جائیں تو وہ شیطان وسواس کی حالت میں ہوتا ہے، وسوسہ ڈالنے والے کی حالت میں اس کا کام ہوتا ہے کہ وسوسہ ڈالے۔ اور جب آپ اللہ کو یاد کریں تو خناس کی حالت میں ہوتا ہے، پیچھے ہٹ جانے والا۔ کیا مطلب ہوا کہ جب آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو شیطان پھر وسوسے ڈالتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل کے اندر جو ہے فطور ڈالتا ہے، اور جو ہی آپ اللہ کو یاد کرنا شروع کریں تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پہلا قدم دیکھیے جی، سب سے پہلا قدم ہوتا ہے وسوسہ۔ اس کے بعد وسوسے سے بات شروع ہوتی ہے، اس کے بعد انسان نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، دل میں ارادہ کرتا ہے، اور پھر عمل کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ وسوسہ، آپ کے وسوسہ ڈالا جاتا ہے، آپ کا نفس ڈالتا ہے، شیطان ڈالتا ہے، پھر انسان جو ہے نیت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ارادہ کرتا ہے کہ یہ میں کام کروں گا، اور پھر وہ عمل کرتا ہے، وہ کام کر ڈالتا ہے۔ بار بار کرنے سے وہ عمل جو بار بار آپ کرتے ہیں تو عادت بن جاتی ہے، عادت پھر انسان کو اپنے انجام تک لے جاتی ہے۔ اگر وسوسے سے یہ معاملہ شروع کیا جائے اور پھر نیت کی جائے، یعنی کہ ارادہ کیا جائے کہ وہ یہ کام کروں گا میں، اور پھر اس پر عمل بھی کر لیا جائے، اور بار بار جب اس پہ وسوسہ آئے گا اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی ایک عادت بن جائے گی، اور عادت پھر جو ہے، جو عادت ہوگی وہ آپ کا ایک کیریکٹر ڈیولپ کر دے گی، یعنی آپ کو ایک انجام تک لے جائے گی کہ آپ اس طرح کے شخص ہیں۔ پھر ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے، شیطان کا چیلا بن جاتا ہے، خود وہ شیطان بن جاتا ہے۔ آخر میں پھر آیا بھی ہے نا، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اصلی شیطان جو ہوتے ہیں، اور پھر ناس میں سے، لوگوں میں سے بھی جو شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح بنتے ہیں؟ اس طریقے سے بنتے ہیں کہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، جو ہی اللہ کو بھولیں گے وسوسہ ایک دم سے شیطان ڈالے گا، غیر محسوس طریقے سے ڈالے گا آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر، وہی پھر ذہن میں آئے گا، پھر اس کو کرنے کا ارادہ کریں گے آپ، اور پھر عمل کر ڈالیں گے، اور بار بار یہ پروسیس جب ہوتا چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی وہ عادت بن جائے گی، پھر عادت وہ آپ کو اس انجام تک لے جائے گی، آپ اسی نام سے مشہور ہو جائیں گے، اور وہ نام کیا ہوگا کہ آپ شیطان کے ایجنٹ بن گئے۔ آپ پھر دوسروں کو پھر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو بھی اسی راستے پہ لے کر آئیں گے۔ اسی لیے کہا گیا من الجنۃ والناس۔ شیطان کے عملوں کا احساس کیجئے۔ اب جو احساس کے ساتھ ہم جب اس آیت کو پڑھ رہے ہیں تو کیا احساس کرنا ہے؟ شیطان کے حملوں کا احساس کرنا ہے، اور دل سے پناہ مانگیے، اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب خناس؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے ذکر کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ جو ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، استغفر اللہ، اس کا ورد کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے۔ یہ شیطان پہ وار ہوتا ہے، اور شیطان کے حملوں کو ناکام بناتا ہے، اور شیطان کو خناس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ خناس کا مطلب کہ پیچھے ہٹ جانے والا۔ تو شیطان کے حملوں کا ہمیں احساس کرنا ہے، اور دل سے پناہ مانگنی ہے۔ اور کس طرح پناہ مانگیں گے، کس طرح اسے بچیں گے؟ اللہ کے ذکر سے بچیں گے،
اس لیے اللہ کا ذکر نہایت ہی اہم ہے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے. من شر الوسواس الخناس. آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ جو ہے اس کی پریکٹس کراتے ہیں اپنے بھائی حضرت نبی بھائی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من شر سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے. شیطان کے حملوں کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. اور وسواس جیسے لکھا ہوا ہے کہ وسواس 2 قسم کے شیطان حملے کرتا ہے. پہلا حملہ وسواس یعنی وسوسہ ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں دل میں، اللہ کو بھول جانا. اور جب انسان ذکر شروع کر دیتا ہے تو وہ خناس بن جاتا ہے. تو 2 طریقے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں بولنا چاہیے اور ہر حال میں اس ذکر کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ہم اس کے وسوسوں سے، اس کے تکلیفوں اور مشکلات سے اور شر سے بچ سکیں. جی ڈاکٹر صاحب آگے بڑھیں. جزاک اللہ خیر. جی اگلی آیت ہے جی الذی یوسوس فی صدور الناس. جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. الذی جو، الذی جو، اور اس کا اینکر ہے الذی علم بالقلم. یہ ہم یاد رکھیں گے تو اس میں جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، تو یہاں سے الذی کا مطلب ہمیں یاد رہے گا جو، جس نے یا جو. یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے. وسواس وسوسہ ڈالنے والا ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا. اور یوسوسو یا سے شروع ہو رہا ہے دیکھیے، اور یا سے شروع ہونے والا فعل مضارع ہوتا ہے جو کہ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، فی صدور دلوں میں. صدر کہتے ہیں جی سینٹر کو، دل کو، اور صدر کی جمع ہے صدر، اور صدر کی جمع ہے صدور. صدر اور صدور کا لفظ 44 بار قرآن پاک میں آیا ہے. تو صدر کا کیا مطلب ہوگا؟ دل، اور جمع ہے اس کی صدور. فی صدور دلوں میں. الناس لوگوں کے، الناس لوگوں کے، الناس لوگوں کے. انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار آئے ہیں، یعنی تقریباً ہر 2 صفحات پر 1 بار آئے ہوئے ہیں. 600 صفحات اگر قرآن پاک میں ہیں تو یعنی ہر دوسرے صفحے پہ یہ آئے ہوئے ناس اور انسان کے الفاظ. دیکھتے ہیں جی مطالعہ، اس میں دعا کیا ہوگی، احتساب کیا ہوگا، پلان کیسے کرنا ہے، تبلیغ عیسائیت کی کیسے کرنی ہے، اور تصور اور احساس کے ساتھ کیسے مطالعہ کرنا ہے اس کا. سب سے پہلی بات کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ سینے میں وسوسہ ڈالے. شیطان سینے میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. سینہ کیا ہے؟ سینہ دل کا آنگن ہے. چور یعنی شیطان کا عملہ آنگن یعنی سینے سے شروع ہوتا ہے. صدر سینہ جو ہمارا ہارٹ ہے، جہاں پہ دل ہے. اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے عملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے. اور قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن شفاء لما فی الصدور. قرآن کیا ہے جی؟ شفا ہے اس کے لیے جو تمہارے دلوں میں ہے. یعنی کہ یہ دلوں میں جو وسوسے پیدا ہو کے انسان گناہ کرتا ہے اور اس کا دل جو سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی شفا ہے. دلوں کے وسواس سے، وسواس کو قرآن جو ہے دور کرتا ہے، دلوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے. جتنی بھی یہ وسواس سے جنم لیتی ہیں یہ بیماری، وسواس کو بالکل آپ
हल्का ना लें इसको जो है, और शैतान को भी अब हल्का दुश्मन ना समझें। ये बड़ा ही सख्त दुश्मन है इंसान का। तो इसमें ये चंद चीजें जो है हमें याद रखनी है कि शैतान कोशिश करता है कि सीने में वसवसा डाले। सीना दिल का आंगन है, चोर यानी शैतान का हमला आंगन यानी सीने से शुरू होता है। अगर दिल अल्लाह के जिक्र से जिंदा हो और मजबूत हो तो शैतान पीछे हट जाता है, वरना इंसान इसके हमले की जद में आकर गुनाह करता है और इसका दिल स्याह होने लगता है। और इसी तरह एक हदीस भी आपको याद होगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है। फिर इसी तरह वो गुनाह करता जाता है तो स्याह धब्बे वहां पे पड़ते जाते हैं। लेकिन अगर वो तौबा इस्तगफार करे तो वो धब्बे जो है मिट जाते हैं। लेकिन अगर तौबा इस्तगफार नहीं करता तो एक दिन आता है कि उसका पूरा दिल जो है स्याह हो जाता है और शैतान का मस्कन बन जाता है, शैतान का ठिकाना बन जाता है, और आखिरकार वो शख्स भी शैतान का एजेंट बन जाता है। इसलिए कुरान के बारे में आया है, कुरान शिफाउल लिमा फिस सुदूर है। कुरान जो कुछ हमारे दिलों में वसवास पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हम गुनाह पर आमादा होते हैं, गुनाह कर डालते हैं, और फिर जो है हमारे दिल खराब होते हैं जिसकी वजह से स्याह हो जाते हैं, तो उसकी शिफा है। उसको ये काम कुरान नहीं होने देता, आपके दिलों पर स्याह दाग धब्बे नहीं लगने देता। तो इसलिए कुरान की इतनी ज्यादा अहमियत है कि शिफा है उसके लिए जो दिलों के अंदर मौजूद हैं, जो कि हमारे विश्वास होते हैं। तो बारी आती है जी अल्लिम की, तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जी अजनबी भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अल्लज़ी जो, युवस्विसु वसवसा डालता है, मज़ारे फी में, सुदूर दिलो यानी दिलों में, अन्नास लोगों की। यानी ये हमने पढ़ा है कि इंसान जो है, शैतान जो है इंसान के साथ हमेशा लगा रहता है और मुसलसल उसको बहकाता रहता है। इसलिए हमें शैतान के वसवसों से खबरदार होना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। और अगर शैतान वसवसा डाल दे, बुरे ख्यालात हमारे जहन में डाल दे, तो जाहिर बात है इंसान गुमराह हो जाता है। इसलिए अल्लाह को याद रखना चाहिए हर हाल में, जहां भी हो, और अल्लाह ताला से हिफाजत की दुआ मांगनी चाहिए। यानी जैसे अल्लाह का जिक्र से शैतान दूर हो जाता है और इंसान शैतान के शर से महफूज हो जाता है। जैसे कि इसमें दुआ में कुरान में है कि कुरान जो है वह शिफाउन लिमा फिस सुदूर, यानी ये कुरान जो है वो शिफा है जो सीनों में है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला शैतान के और इंसान के वसवसों से दूर कर दे और हिफाजत फरमा दे। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। आगे बढ़ते हैं जी। मिनल जिन्नति वन्नास, मिन का मतलब से, अल जिन्न जिनों में, वन्नास और इंसानों में, जो जिनों में से भी है और इंसानों में। मिनल जिन्ना, मिन का मतलब से, अल जिन्न जिनों, जिन जो है यानी कि उर्दू में भी हम इसको जिन कहते हैं, ऐसी मखलूक जो नजर नहीं आती। 44 बार कुरान पाक में जिन का लफ्ज जो है आया हुआ है, और इसका जो मादा है जीम नून नून है, सलासी मुजर्रद यानी सहरफी लफ्ज जो है जीम नून नून। जैसा कि मशहूर होता है कि जो घर खाली होते हैं वहां पे जिन अक्सर जो अपना डेरा लगा लेते हैं, मस्कन बना लेते हैं। ये तस्वीर भी बनी हुई है इसी निस्बत से। तो जिस तरह इंसान का भी दिल अगर अल्लाह के जिक्र से खाली है तो वहां भी फिर शैतानों का पैरा लग जाता है।
مطالعہ کے بعد دیکھتے ہیں جی دعا کیا ہونی چاہیے، احتساب اپنا کیسے کریں، کیسے پلان کریں اس آیت کو اپنی زندگی میں، اس کی تبلیغ کیسے کرنی ہے، اور تصور اور احساس کے ساتھ کیسے مطالعہ کرنا ہے اس کا۔ تو ہر ایک کے ساتھ ایک جن یعنی شیطان لگا ہوا ہے، وہ ایک بدترین بدماش دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں ہے۔ اپنے جن کی موجودگی کا احساس رکھیں، اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تک بھی بتا دیا، اس کا نام ہے قرید۔ ایک قرید جن جو کہ شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا، ہر انسان کے ساتھ۔ تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جی کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان تھا قرید، وہ مسلمان بن گیا تھا۔ ہمارے اس شیطان کا کیا حال ہوگا کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ کیا کیا خیال نہیں آتے ہمارے دلوں میں۔ انسانی وسواس کون ہے؟ ہر وہ دوست، اچھا آپ یہ دیکھیے، ایک تو وہ جن کی بات ہوئی جو کہ شیطان ہے، بالکل ہے، اور حدیث سے ثابت ہے، قرآن میں بھی بات آ چکی۔ اب یہ کہ انسانی وسواس کون ہے، انسان کے اندر وسوسے ڈالنے والے کون ہیں؟ اب دیکھیے کون ہے جی، ہر وہ دوست یا گروپ جو اسلام کے بارے میں شک پیدا کرتا ہو، وہ آپ کے لیے وسواس ہے، یعنی کہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالنے والا ہے، یا گناہوں پر اکساتا ہو، وہ شیطان ہے۔ کون جی؟ آپ کے دوست بھی شیطان بن سکتے ہیں، آپ کے مختلف گروپس جن کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ اسلام کے بارے میں شک پیدا کرتے ہوں یا گناہوں پر اکساتے ہوں، تو وہ شیطان ہے آپ کے لیے۔ ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز پر کام کر رہا ہے اور ہمارے بچوں کو دہریے بنا رہا ہے، جس میں سائنس خدا ہے اور خدا کا کوئی رول ہی نہیں ہے، یہ بھی وسواس ہے ہمارے لیے، اور یہ بھی ٹوٹلی ہمارے سسٹم کو برباد کر رہے ہیں، ہماری اگلی نسلوں کو دہریے بنا رہے ہیں، ایتھیسٹ بنا رہے ہیں، خدا کا تصور ہی ختم کر دیا ہے ان کے دلوں سے، اور سارا بھروسہ انہوں نے سائنس پہ کرنا ہے شروع کر دیا کہ سائنس ہی ان کے لیے خدا بن گئی۔ لاجک جب تک نہیں ملے گا وہ کوئی چیز ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، بچے وہ کوئی چیز آپ کی ایکسپٹ ہی نہیں کریں گے جب تک آپ انہیں سائنٹیفک پروف نہیں دیں گے۔ تو یہ نظام تعلیم کی وجہ سے ہے، جو ہمارا نظام تعلیم غیروں کے طرز پر کام کر رہا ہے۔ اس لیے اسلامک ایجوکیشن سسٹم، اس کو اہمیت دینی چاہیے اور اس کے نفاذ کی پوری کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہماری اگلی نسلیں جو ہے سدھر سکیں۔ پھر معاشیات کے ماہر شیاطین جو کہیں کہ اس دور میں سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، اور پھر ان کے پیچھے شیئر مارکیٹ، بینکس، یہ IMF، یہ سارے ادارے جتنے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی شیاطین ہیں۔ پھر میڈیا میں موجود اسلام پر حملے کرنے والے شیاطین، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جس میں پکوان، فیشن، صحت، تعلیم اور تفریح کے نام پر بے شرمی پھیلائی جا رہی ہے۔ رمضان کی نشریات ہی کو لے لیں، کتنی متبرک نشریات ہوتی ہیں، اس میں دیکھیں کس طرح سے جو ہے بے حرمتی کی جا رہی ہے عورتوں کی۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہو، میڈیا ہو، معاشیات کے ماہرین ہوں، یہ سب شیاطین کے ایجنٹ ہیں اور شیاطین کے چیلے ہیں۔ تو ان سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اس کا ہمیں تصور اور احساس ان چیزوں کا ہونا چاہیے۔ جب آپ کہیں من الجنۃ والناس، تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن کے اندر دوڑ جائیں کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان سب سے مجھے بچنا ہے۔ اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجیے، مسلم، ترمذی، نسائی میں ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک روز مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیت نازل ہوئی؟ یہ بے مثل ہیں،
بتایا کہ کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتوں کا تذکرہ کیا کہ آج رات میرے اوپر بے مثل آیات نازل ہوئی جن کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہم نے پوری دنیا کی برائیوں سے پناہ مانگ لی، جنوں ان سے پناہ مانگ لی، اللہ کی پناہ میں آگے اگر آپ یہ دونوں صورتوں کا برابری سے تلاوت کرتے رہیں، ان کو تصور اور احساس کے ساتھ جو ہے اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اپنا احتساب کریں، دعا کریں اس کے مطابق، اور پھر انہی کا پرچار کریں، انہی کی تبلیغ کریں، تو آپ کو یہ بے مثل چیزیں آپ کو مل گئی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اب باری آتی ہے جی علم کی، تو اس وقت ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں جی۔ والنٹیئر کون کریں گے جی اس آیت کی کو سکھائیں گے جی اپنے دوسرے ساتھیوں؟ چلو میں کرتا ہوں۔ جی اعظم نبی بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الجنت والناس، من سے، الجنت جنوں میں سے، والناس اور انسان میں سے۔ اس آیات میں تقریباً کیا دو الفاظ استعمال ہے، ایک جن اور ایک انس۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جنوں میں بھی ہے اور لوگوں میں بھی سے ہے، انسانوں میں سے ہے۔ تو ہمیں تو جن تو نظر نہیں آتے، کس قسم کی مخلوق ہوتی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن جو دوسری شیاطین ہیں انسان میں سے وہ ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم محسوس بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی، کوئی بھی آپ کا دوست ہو، رشتہ دار ہو، فرینڈ ہو، جو بھی ہو، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، کسی ایسی مشغولیت میں ڈال دے آپ کو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے، تو وہ شیاطین ہے، وہ شیطان ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، شیطان۔ لیکن اگر آپ کو اللہ کی یاد پہ اکسائے، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف لائے، تو وہ انسان، وہ شیطان نہیں ہے بلکہ بہترین انسان۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ آج کل اگر دیکھیں تو شیاطین کی ایک لسٹ لگی ہوئی ہے، جسے ڈاکٹر صاحب نے گنتی کی کہ ہمارے یہ انٹرنیٹ ہے، یہ ٹیلی ویژن ہے، یہ صبح کے نشریات ہے، شام کے نشریات ہے، اس میں عجیب عجیب قسم کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ہمیں مسئلے بتاتے ہیں۔ تو یہ شیاطین ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اپنا وقت جو ہے ان ٹی وی اور انٹرنیٹ کے سامنے، جس میں مختلف قسم کے فضول قسم کے بکواسیات کرتے رہتے ہیں، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور اسے، یہ شیاطین ہیں انسان نہیں، یہ اخبارات لے رہے، رسالے جو بھی ہے سب یہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہر طرف کی برائی سے، ہر طرح کی برائی سے ہمیں بچائے، اور ہر طرف کی شیاطین و انس جن سے ہماری حفاظت فرما۔ تو حفاظت کے لیے ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، دونوں ہم نے پڑھ لی، اور تلاوت، ترجمہ، یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے اوپر دو ایسی آیتیں اتری ہیں، صورتیں اتری ہیں، آیات نازل ہوئے، جس کی مثال ہے قل اعوذ برب الفلق، جو پہلی والی ہے، اور قل اعوذ برب الناس جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں، یہ دو صورت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سونے سے پہلے یہ دونوں آیات، دونوں صورتیں پڑھ لیتے اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر پورے جسم پہ پھیر لیتے تھے۔ تو اس سے انشاءاللہ ہمیں فاقہ ہوگا شیاطین اور جن سے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان شیاطین سے اور ان جو شیطان بھی ہو، انس و جن ہو، سے بچائے۔ صدق اللہ علیہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر جی۔ سورہ ناس کو زندگی میں لانے کے لیے تھوڑی سی ایک ترتیب ہے، ذرا دیکھ لیجئے گا۔ دیکھیں دعا کیا ہونی چاہیے کہ کیا میں سورہ ناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ سب سے پہلے تو یہ جو ہے ہمیں احساس کرنا ہے اور دعا کرنی ہے اس بارے میں، یا کہ میں جو ہے سورہ ناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا رہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں، کیوں پھنستا ہوں؟ بری صحبت کی وجہ سے، بری چیزیں، ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ، یا علم کی کمی کی وجہ سے۔ احتساب اپنا ایسے کرنا ہے۔ اور پھر پلان بنانا ہے کہ پلان بنائیے اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا، خراب چیزوں کو اپنی زندگی سے ہٹانے کا پلان بنائیے، اور تبلیغ میں انفرادی اور اجتماعی کوشش کریں۔
دونوں طرح سے انفرادی بھی تبلیغ ہو سکتی ہے، خود انڈیویجول کوئی آپ کے گھر پہ آتے ہیں ان سے، جیسے افضال بھائی اس دن بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی آتا ہے وہ ان کو جو ہے اس تبلیغ کرتے ہیں، جو کچھ وہ جانتے ہیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں پھر۔ اور دوسرا اجتماعی، جیسے یہاں پہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، اپنے ہر ایک کے حلقے بنے ہوئے ہیں، حلقے کے اوپر جو ہے پھر ہمارے علاقے ہیں، علاقوں میں پھر ناظم تربیت ہے، ناظم دعوت ہے، مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں ہر ایک کی، وفود نکال کے جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، پھر دروس کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کلاسز کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح لوگوں تک جو ہے تبلیغ کرتے ہیں اور یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی یہ دونوں صورتوں میں، انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتوں میں تبلیغ کرنی ہے ان صورتوں کی۔ اس طرح یہ صورتیں ہماری زندگی میں آئیں گی، خاص طور سورۃ ناس اور سورۃ فلق اس طرح زندگی میں آ جائے گی ہماری۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو ہے یہ پہلا حصہ ختم ہوا ہے، دوسرے حصے کی طرف ابھی آتے ہیں جی۔ میں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق 13B، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حساب نماز کے ذریعے سے ہم سمجھ رہے ہیں، اور ابھی گرامر کا وقت ہے جی ہمارا، فعل مضارع کیے جا رہے ہیں ہم، اور کل سے ہم نے شروع کیا تھا اور آج دوسری کلاس ہے مضارع کی۔ آج جو ہے انشاءاللہ ینصرو، یخلقو کلاس میں، اور یذکرو اور یعبدو آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا جو کہ گھر میں آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ گرامر ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سے کر رہے ہیں جی۔ ٹی پی آئی کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ہم سنتے ہیں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، پھر اسی لفظ کو ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر دماغ میں سوچتے ہیں اس لفظ کو جو بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے منہ سے اس کو کہتے ہیں، بولتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دوسروں کو سمجھاتے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ سارے کام ہم اپنے دل سے کرتے ہیں، اپنی مرضی اور ارادے سے کرتے ہیں، یہ کام کسی کے زور سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، خود چاہتے ہیں اس لیے یہ کام کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں یہ گرامر، اور پھر مل کر کرتے ہیں، مل کر کریں گے تو یہ بنے گا ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ پانچوں آواز خمسہ کو بھی استعمال کیا اور باقی چیزیں بھی اس میں انوالو کر لیں، 7 کل چیزیں ملا کے ٹی پی آئی بنتا ہے، اور اس طریقے سے ہم گرامر کو سیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ ہم نے سٹارٹ لیا تھا کلمے سے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہ جی اپنا سب سے پہلے کامران بھائی آپ کی باری آتی ہے، آپ ذرا یہ پہلا والا صفحہ ایکسپلین کریں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کا مطلب ہے کسی کا نام، مثال کے طور پہ مکہ، جدہ، مدینہ، کتاب، یا صرف مسلم، مومن وغیرہ۔ اور فعل جس سے کام ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے کام ہو گیا، کام کرنا ہے، کام کریں گے، اس طریقے سے فتح، یعلمون، اس طرح حرف جو اسموں اور فعل کو ملائے، بے، لام، میم، نون، فے، یہ، الف، نون، جو ایک دوسرے ناموں کو ایک دوسرے سے ملائے، فعلوں کو ملانے کو حرف کہتے ہیں۔ جی، اسم اور فعلوں کو ملائے۔ اچھا، اوپر جو کچھ نشانیاں لکھی ہوئی ہیں اسم کی، یہ بھی ذرا پڑھ ڈالیے، کیا نشانیاں ہیں؟ الف لام سے شروع ہوتا ہے، اسم جو ہے الف لام سے شروع ہوتا ہے، واو، نون، یہ، نون، الف، تے، اس یہ پہ اسم کے خاتمہ ہوتا ہے، نشانیوں میں، ہاں، یہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے اس کا، یہ نون آخر میں لگایا جاتا ہے، بالکل، اسم مانا جاتا ہے اس کو، اسم کا کی نشانی ہے یہ۔ ہاں، اور یہ جو 2 تنوین ہیں جی، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر جو ہے، یہ جس چیز پہ آتی ہے وہ اسم کہلاتا ہے۔ اگر کہیں بھی آپ دیکھیں پورے قرآن میں تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ سارے اسماء ہیں اور کسی پہ نہیں آتی۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ بہت اچھے جی، ماشاءاللہ۔ تنوین بھی آئے گی آخر میں تو اسم کی نشانی ہے وہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، فعل ہم کر رہے تھے، تو فعل کی ہم نے 2-3 قسمیں دیکھی تھی پہلے۔
اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں فعل جو عربی میں اکثر 3 حروف سے بنتے ہیں جی فعل جو ہے، تو اس کو کہتے ہیں عربی کی ٹرمینالوجی میں ثلاثی مجرد سا حرفی لفظ جو کہ فعل ہوتا ہے. جیسے یہ آپ کے سامنے 3 حروف لکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے فعل بنا دیے ہیں. فا عین لام نے ایک فعل بنا دیا فعلا، جس کا مطلب ہے اس نے کیا. فاتح خا سے ایک فعل بن گیا فتح، جس کا مطلب ہے اس نے کھولا. نون صاد را سے 3 حرف ملانے سے ایک فعل بنا ناصرہ، اس نے مدد کی. اور دوت را اور با سے ایک فعل بن گیا ضربا، اس نے مارا. تو یہ چار جو ہے فعل کی مثالیں ہمارے سامنے آئیں. فعل کی قسمیں جو ہے ہم نے دیکھا تھا جی، فعل کی ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں 3 قسمیں پڑھ رہے ہیں. پہلی قسم ہے فعل ماضی جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس، یعنی کہ جو ہو گیا گزر گیا، گزرے ہوئے زمانے میں جو کچھ ہوا وہ فعل ماضی. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی جو ابھی تک نہیں ہوا یا تو وہ ہو رہا ہوتا ہے یا ہوگا. پاسٹ بھی اس میں سوری یعنی کہ فیوچر بھی آ سکتا ہے، مستقبل بھی، اور حال دونوں اس میں آتے ہوتے ہیں. ان پرفیکٹ ٹینس کہیں گے انگلش میں. فعل امر ہوتا ہے جی حکم کرنا، جب کسی کو آپ حکم کریں گے تو فعل امر کہلائے گا. نشانیاں ہم نے دیکھی تھی کہ فعل ماضی کی، ماضی جو ہے وہ آخر میں چینج ہوتا ہے. جیسا کہ ایئرپورٹ پہ آپ جائیں تو آپ جہاز جب اڑتا ہے نا، اڑان جب لیتا ہے تو اس کی دم نظر آتی ہے. تو فعل ماضی میں بھی اس طرح سمجھیں کہ فعل ماضی کا آخر چینج ہو، اس کی دم چینج ہو رہی ہوتی ہے. شروع کا کامن رہتا ہے، جیسے فعلا تھا فا عین لام فا عین لام فا عین لام، آپ دیکھیں گے پورا فا عین لام فا عین لام اسی طرح کنٹینیو کر رہا ہے اور آخر میں دم اس کی چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پیٹرن جو ہے ان دونوں پہ قرآن پاک میں 18,000 الفاظ آئے ہوئے ہیں اس پیٹرن پہ. یہ جو آپ کے سامنے پیٹرن، پہلا ماضی کا پیٹرن ہے اور دوسرا جو ہے یہ آپ کے سامنے سانچہ ہے فعل مضارع کا. اچھا، مضارع اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یا الف تا اور نون، یا دیکھیں جی، یا تا الف تا نون، تو اس سے جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے. تو ان الفاظ کو آپ یاد رکھیں گے، نشانیوں کو، جو ہے مضارع کی نشانیاں اور ماضی کی نشانیاں. بلکہ آپ کو تو اصبر ہوں گی اب، کیونکہ پریکٹس بھی ہم کر چکے ہیں پچھلی 1-2 کلاسز میں. ٹھیک ہے جی. تو ایک دفعہ میں ٹی پی آئی کے ذریعے آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. فعلا فعلو، فعلتا فعلتو، ٹھیک ہے، فعلتم فعلنا. اور مضارع کی اگر کریں تو اوپر ہاتھ کریں گے تھوڑا سا، یفعلو یفعلون، یفعلو یفعلون، تفعلو افعلو، تفعلون نفعلو. تو یہ ٹی پی آئی کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا جی ناصرہ، خالقہ، ذاکرہ اور آبادہ. ناصرہ خالقہ جو ہے یہ ہم نے کلاس میں کیا تھا، ذاکرہ آبادہ آپ کو ہوم ورک کے طور پر ملا تھا. ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مدد کی، خالقہ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا، ذاکرہ اس نے یاد کیا، اور آبادہ اس نے عبادت کی. تو ناصرہ کی ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں ماضی کی، اور ماضی کی گردان جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے تھوڑی سی ڈم. تو اب یہ کہ آپ کی باری ہے یہ ماضی کی گردان ذرا پڑھائیے. علمو آ رہا ہے تو جی فعل ماضی ناصرہ کی گردان جناب. والنٹیئر کون کریں گے جی؟ خود بتا دیجیے. میں کروں؟ جی ہاں جی، ٹی پی آئی کے ذریعے کریے جی. اچھا، میں آن کر لوں؟ جی بالکل. ینصرو، پہلے آپ وہ ماضی مدد کر کرتا لیجیے. ہے. پہلے نہیں، ایسا کریں پہلے ماضی والی کر لیجیے، وہ جو پورے 6 سیکھے ہیں وہ کر لیجیے، اس کے اچھا بعد پھر اس پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. نصرہ، اس نے مدد کی. نصرو، ان سب نے مدد کی.
नसरता आपने मदद की, हाँ जी, सामने की तरफ हाथ होगा जी, नसरता। नसर तो मैंने मदद की, एक उंगली से, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम सब ने मदद की, नसर ना हमने मदद की। बिल्कुल। अब आ जाइए मुजारे पे। मुजारे में तो ये है कि यनसुरो ठीक है जी, और बिल्कुल। यनसुरूना वो सब मदद करते हैं। चलिए जी, अब जज़ाकल्लाह। और अब इसको सवाल जवाब भी है, तो अब ये सवाल है, सवाल पढ़ेंगे, उसका माना करेंगे, और एक साथी जवाब देंगे, उसका माना करेंगे। जी जी। जी, आप भी सवाल कर दीजिए अजहर नबी भाई। कामरान भाई से क्वेश्चन है, हल यनसुरो, नाम यंसुरु, मैं मदद करता हूँ। आप जो है जरा जरा इसका जो है तर्जमा भी करें ना अजहर नबी भाई, आप पहले सवाल का तर्जमा करिए। हल क्या वो मदद करता है, करेगा? ठीक है नाम जी। यंसुरु, हाँ जी, तो वो आप मदद जो, करता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो है यंसर और या से जब शुरू हो रहा है तो वो आएगा जी, ठीक है, इसमें वो आएगा, मैं नहीं आएगा। ठीक है जी। चले दूसरा पर करिए जी सवाल। हल यनसुरूना, क्या वो सब मदद करते हैं या करेंगे? नाम यंसुरुना, हाँ वो सब मदद करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा जी, आप पूरी गर्दान आ गई जी। जी पूरी गर्दान अजहर नबी भाई कर दीजिए इसकी, यहाँ मजारे की। यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरु तुम मदद करते हो, अनसुरु मैं मदद करता हूं, तनसुरूना तुम मदद करते हो या करेंगे, ननसुरु हम मदद करते हैं या करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जी, तनसुरो आप मदद करते हैं। ठीक है जी, एक बंदे को या तू मदद करता है, एक ही बात। और अनसुरो इसका जवाब होगा। और इसी तरह तनसुरूना जब आएगा, आप सब मदद करते हैं, तो इसका जवाब होगा ननसुरो। ठीक है जी, याद रखिए, तनसुरो का जवाब अनसुरो, तनसुरूना का जवाब होगा ननसुरो। जी आपकी बारी आ गई जी, सवाल जवाब आ गए जी। सवाल कीजिए। और अच्छा कमरान भाई आप सवाल करें, हसन नबी भाई जवाब देंगे आप। हल तंसुरु, क्या वो मदद करता है? हाँ जी, ता से जब शुरू होता है वो नहीं होता, वो होता है या से शुरू होता है। ता से शुरू होता है ता, अंता। ठीक है जी, ता जो है सामने वाले को पुकारा जाता है, क्या तू मदद करता है। तंसुरु, क्या वो मदद करता है? वो नहीं है जी, तू आप। क्या तू मदद करता है? हाँ जी, जवाब दीजिए जी आप। नाम अनसुरु मैं मदद करता हूं। जी हाँ जी। अब आइए जी, आप अगला सवाल करें और उसका तर्जमा करें। तंसुरुना, क्या सब मदद करते हैं? क्या सब वो मदद करते हैं? क्या हाँ जी, आपके सामने चार बंदे बैठे हुए हैं, उनसे आप सवाल कर रहे हैं, क्या आप उर्दू में बोलेंगे उसको? क्या आप सब मदद करते हैं? हाँ जी, हाल तंसुरूना, क्या आप सब मदद करते हैं? जी जवाब। नाम ननसुरु हम मदद करते हैं या करेंगे। हाँ जी, जी हाँ, हम मदद करते हैं या करेंगे। ठीक है जी। तो तंसुरो होगा तो जवाब होगा अनसुरो, तंसुरूना होगा जवाब होगा ननसुरो। ये बिल्कुल जो है दूसरा दिन है हमारा, ये इसी की प्रैक्टिस की जा रही है। फिर बात आ गई है जैद की। आम हालत में जैदुन होता है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट बनता है तो जैदन हो जाता है। ठीक है जी। मारने वाला होगा तो क्या होगा जी, जैदुन होगा, और मार खाने वाला होगा तो जैदन होगा। ठीक है। फाइल होगा तो जैदुन, और मफूल होगा यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा तो जैदन हो जाए, ये याद रखना है। अब जो है
اب یہ ساری چیزیں ایک ساتھ لکھ دی گئی ہیں, اس پہ گھبرائیے گا نہیں, صرف جو ہے زید ایکسٹرا لگا ہوا ہے, باقی ساری وہی چیزیں ہیں, صرف زید لگا ہوا ہے ایکسٹرا. اب یہ کہ سوال کریں گے, اس کا معنی کریں گے, اور پھر جواب دیں گے, اس کا معنی کریں گے. جی جناب, حل ینصر زیدن, یہ سوال کیجئے اور معنی کیجئے. حل ینصر زیدن, کیا زید کی مدد کرتا ہے؟ ہاں جی, اب دیکھیے زید صاحب جو ہیں, زید صاحب مدد کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں مدد؟ مدد کرتا ہے. کرتا کیسے ہے؟ کرتا اس وقت ہے جب دن ہو. دیکھیں ابھی پیچھے بات ہوئی تھی نا, یہ بات ہوئی تھی کہ اگر عام حالت میں زید دن ہوگا تو پھر وہ مدد کرے گا, لیکن دن ہوگا تو وہ مدد کرائے گا کسی سے, مار کھائے گا یا مدد کرائے گا. ٹھیک ہے, جی اگر دن ہے تو پھر وہ کرنے والا ہے, اگر دن ہے تو پھر وہ مدد کروانے والا ہے, مار کھانے والا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ نہیں آئی آپ کو؟ ذرا بولیے, اپنے منہ سے بولیے اس چیز کو. جی جی, اگر آخر میں زبر ہے تو وہ مدد کروانے والا ہے. ہاں, اگر پیش ہے تو کرے گا یا کروائے گا؟ نہیں 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 نہیں, اگر دو پیشے ہیں تو وہ مدد کرنے والا, اور دو زبریں ہیں تو مدد کروانے والا. ٹھیک ہے جی. جی اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے یہاں, اب دیکھیے حل ینصر زیدن. اب اس کا ینصرو کا ترجمہ آپ نے کیا تھا نا, حل ینصرو پچھلے ابھی کیا آپ نے کہ کیا وہ مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پہ زید لگ گیا. حل اسی طرح ینصر زیدن, ہاں کیا جی, مدد کرتا ہے؟ ہاں جی, کیا وہ مدد کرتا ہے کس کی جی؟ زیدن, زید کی. زید کی. تو پھر کریے جی, حل ینصر زیدن کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا زید کی مدد, کیا وہ زید کی مدد کرتا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی, اب اس کو بھولنا نہیں ہے. جی جی حضرت نبی بھائی جواب دیں ان کو ذرا. نعم, ہاں, ینصر زیدن, وہ زید کی مدد کرتا ہے. ماشاء اللہ جی, اب اگلے پہ آ جائیے جی کمران بھائی. حل ینصرون زیدن, کیا وہ سب زید کی مدد کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعم, ینصرون, ہاں, ینصرون زیدن, وہ سب زید کی مدد کرتے ہیں. ماشاء اللہ. چلیے جی تنصروں پہ آ جائیں جی کامران بھائی. حل تنصرو زیدن, کیا تم زید کی مدد کرتے ہو؟ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ, آپ کے لیے 5 ریال کا انعام ہو جائے گا انشاءاللہ. مولانا دیا کرتے ہیں نا. جی نعم, جواب. جی جی ہاں, انصر زیدن, میں زید کی مدد کرتا ہوں. ماشاء اللہ. اگلے پہ آئیے جی. حل تنصرون زیدن, کیا تم زید کی مدد کرتے ہو؟ تم کون؟ تم سب. تم ایک ہیں یا زیادہ ہو ہیں؟ مطلب ہے آپ سب کے لیے آئے گا, کیا ہاں آپ سب جی کی مدد کرتے ہو؟ جی جی, کیا آپ سب زید کی مدد کرتے ہو؟ جی جی. نعم, ہاں, ننصر زیدن, ہم سب زید کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے, اچھا اب یہ کہ سوال حضرت نبی بھائی کریں گے اور جواب آپ نے دینا ہے اور ترجمہ بھی کرنا ہے. جی حضرت نبی بھائی, یہ جو سیکنڈ پارٹ صرف حل تنصر زیدن سے کریے. حل تنصر زیدن, کیا تم مدد کرتے ہو زید کی؟ جی کمران بھائی جواب دیں. نام انصرو زیدن, ہاں ہم زید کی مدد کرتے ہیں. ادھر ہم ذرا نہیں, تھوڑا میں. سا ہم وہ آپ رائل والا ہم نہیں استعمال کریں, آپ جو نا ہم یہاں پہ آپ میں استعمال کریں. انصرو, نام انصرو زیدن, ہاں جی ہاں جی, ہم نہیں ہے, میں ہے یہاں پہ. ہاں, نام انصرو زیدن, ہاں میں زید کی مدد کرتا ہوں. جی بالکل. نیکسٹ پہ آئیے جی. حل تنصرون زیدن, کیا تم سب زید کی مدد کرتے ہو؟ نام منصرو زیدن, ہاں
हम जैद की मदद करते हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। आज हमारे कमरान भाई फॉर्म में है जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब देखिए जी, फेल 4 अबवाब हैं जी फेल के, ठीक है जी। 4 इसके पैटर्न्स हैं। एक को कहते हैं जी फा, दूसरे को नून, तीसरे को दौद और चौथे को सीन। अबवाब कहते हैं इसको, ठीक है जी। फतहा बाब, नसरा बाब, दरबा बाब और समिया बाब, ठीक है। इसमें जो है अगर फतहा होगा तो फतहा, यफ्तहु और इफ्ता, ठीक है। ये इसकी चाबियां हैं, ठीक है जी। फतहा, यफ्तहु, इफ्ता। इसी तरह नसरा, यंसुरु, उनसुर, दरबा, यदरिबु, इदरिब, सामिया, यस्माउ, इस्मा। अब ये याद रखने की चीजें, ये आपने याद रखना है कि अगर फतहा होगा तो ये पैटर्न होगा, फतहा, यफ्तहु, इफ्ता पैटर्न होगा। और अगर नासरा होगा तो नासरा, यंसारो नहीं होगा, ठीक है जी। क्या होगा? यंसुरु होगा और उनसुर होगा। दरबा, यदरिबु, इदरिब, सामिया, यस्माउ, इस्मा। चलिए जी पढ़ जाइए। फा जी, कमरान भाई फा का पढ़िए जरा, और टीपीआई भी करेंगे, तहा, ठीक है यफ्तहु, जी जी। इफ्तहा, इफ्ताह, इफ्ताह, इफ्ता, हाँ जी। और दूसरा जी नून, बाब नून का, नसरा, नसरा, जी जी नसर, यंसिरु, यन, युनसिर, उनसिर। देखें जी, आप जेर जबर यहाँ करेंगे तो बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट होगा वो। जेर जबर का फर्क बिल्कुल नहीं करना यहाँ। देखिए, यानी कि अगर पेश है तो पेश ही पड़ी जाएगी। ये देखें, रेड भी मार्क किया हुआ है उसको। यंसुरु, उनसुर। युनसिरु, हाँ जी, उनसिर। मेरे देखें जी, मेरे पीछे पढ़िए जी। नसरा, यंसुरु, उनसुर। नसरा, युनसिरु, उनसिर। नहीं नहीं, नसरा, यंसुरु, नसरा, युनसिरु, यंसुरु, यंसुरु, नसरा, यंसिरु, यंसुरु। यंसुर, हाँ जी, यंसुरु। यंसुरु, हाँ जी, नसरा, यंसुरु। नसरा, युनसिरु, हाँ जी, यंसुरु, उनसुर। यंसिरु, उनसुर। हाँ जी, दरबा, यदरिबु, इदरिब। जरबा, यजरिब, इजरिब। हाँ जी, समिया, यस्माउ, इस्मा। समया, यस्मेउ, इस्मा। हाँ जी जी, हज़रत नबी भाई ये टेबल आप पढ़िए जरा। आपका म्यूट हुआ है, एक सेकंड अनम्यूट कर लें और जरा टेबल पढ़ेंगे आप। हाँ ठीक है। फतहा, यफ्तहु, इफ्ताह, जी ठीक है। नून से। नसरा, यनसुरु, उनसुर, बाद से। दरबा, यदरिबु, इदरिब, और सीन से। समिआ, यस्माउ, इस्मा। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये जो है ये बुनियादें हैं, ठीक है। इसको जबर जेर अगर जरा सा भी फर्क किया, ये बिल्कुल, और इसी के पैटर्न पे हजारों जो है आगे फिर अफाल आते हैं। इन पैटर्न्स पे आपको डिक्शनरी में जब आप देखेंगे छोटा सा फा लिखा हुआ नजर आएगा, कलमा होगा उसके आगे फा लिखा होगा, इसका मतलब है फातहा, यफ्तहु, इफ्तह बाब वो फॉलो कर रहा है। और कहीं आपको नून लिखा हुआ नजर आएगा डिक्शनरी में, जो ही आप देखें नून तो आप देख लीजिए कि ये फेल जो है नसर, यंसुर, उनसुर का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आज छोटा सा लिखा हुआ नजर आएगा लफ्ज के आगे, तो आप जान जाइए कि दरब, यदरिब, इदरिब का ये जो है पैटर्न फॉलो कर रहा है। और सीन कहीं लिखा हुआ होगा तो सामिया, यस्माउ, इस्मा का पैटर्न।
ٹھیک ہے, آپ یہ سامعہ اور یس میں وہ نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے جی, آپ یس میں وہ ہمیشہ کہنا ہے آپ نے. اسی طرح جس طرح یہ پیٹرن ہے اسی طرح, اور اس پہ ہزاروں پھر آگے افعال آتے ہیں, تو اس لیے یہ بنیاد ہے, اس کو اچھی طرح ہم نے 4 اس کے جو ابواب ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے. تو ایک بار پھر میں پڑھ دیتا ہوں. فا سے فاتح, یفتح افتح, نصرہ ینصر انصر, ضربہ یضرب اضرب, اور سمع یسمع اسمع. اچھا جی, دوسرا فعل ہم کر رہے تھے. اب یہ جو ہے خالق کا جو ہے یخلقو کے یخلقو اس کا ہوتا ہے, اور یخلقو کہاں پہ آئے گا؟ ناصرہ کے پیٹرن پہ آئے گا. خالقہ کس پیٹرن پہ آیا ہوا ہے؟ ناصرہ کے پیٹرن پہ, نون کے پیٹرن پہ. ٹھیک ہے جی. خالقہ یخلقو یخلقون, خالقہ جو ہے اس سے کیا ہوگا؟ یخلقو اور یخلقون. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے, یخلقون وہ سب پیدا کرتا ہے. حل یخلقو کیا وہ پیدا کرتا ہے؟ لا یخلقو وہ پیدا نہیں کرتا. حل یخلقون کیا وہ سب پیدا کرتے ہیں؟ لا یخلقون وہ پیدا نہیں کرتے. لوکو لوکونا, لوکو لوکونا, پیشیں ہوں گی یہاں پہ. اچھا, کرنے والا ہو تو ان ہوگا, اور جو آبجیکٹ ہوگا وہ ان ہوگا, جیسے زیدن تھا اور زیدن تھا. اسی طرح شیئن ہوگا اگر وہ پیدا کرنے والا ہے, اور شیئن ہوگا اگر وہ آبجیکٹ ہے. ال یخلق شیئن کہا جا رہا ہے, تو یہ شیئن پیدا کر رہی ہے یا یخلق میں مانا آئے گا؟ یخلق میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. ال یخلق شیئن کیا وہ پیدا کرتا ہے کوئی چیز؟ یہ کل ہم نے کیا تھا, میں صرف دہرا رہا ہوں آپ کے لیے. لا یخلق شیئن نہیں وہ پیدا کرتا کوئی چیز. حل یخلقون حل یخلقون شیئن کیا وہ پیدا کرتے ہیں کوئی چیز؟ لا یخلقون شیئن نہیں وہ پیدا کرتے کوئی چیز. حل تخلق شیئن کیا تم پیدا کرتے ہو کوئی چیز؟ لا اخلق شیئن میں نہیں پیدا کرتا کوئی چیز. حل تخلقون شیئن کیا وہ آپ سب پیدا کرتے ہو کوئی چیز؟ لا نخلق شیئن نہیں ہم پیدا کرتے کوئی چیز. اب یہ پورا اس کا آ گیا جی پیٹرن یخلقو کا, جیسا ہم نے پچھلا کیا ورب, اسی طرح یہ یخلقو بھی اسی طرح ہوگا. یخلقو اور یخلقون, تخلقو اخلقو, تخلقون نخلقو. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے, یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں, تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں, اخلقو میں پیدا کرتا ہوں, تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں, نخلقو ہم پیدا کرتے ہیں. صرف لوکو 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 یہ پیش جو ہے ہمیشہ یاد رکھنی ہے آپ نے, باقی سارا وہی ہے. صرف یہ پیش کا یہاں پہ عمل دخل ہوگا, خالق یخلقو, تو باقی سارا لوکو اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کا سارا یہ پیٹرن 6 کے 6 سیگے آپ کے صحیح ہو جائیں گے, کیونکہ مضارع آپ کو آتا ہے. اگر جی کامران بھائی آپ سے کرائیں ذرا مضارع. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے, یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں, تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں, اخلقو میں پیدا کرتا ہوں, تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں, نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لوکو 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 ہوگا,
یہ یاد رکھیے گا, لاکو نہیں ہوگا کہیں بھی. اوکے, اخلاقو آپ نے کہا تو اخلقو ہوگا. بولیے ذرا اخلقو. اخلقو. ہاں جی بالکل صحیح ہے, اخلقو. بس لوکو کرنا ہے, لوکو یاد رکھنا ہے. یہ اخلقو, خالقہ سے اخ یخلقو, لوکو لوکو لوکو, یہ یاد رکھیے. لاکو کہیں نہیں بولیں گے, لاکو بولیں گے وہ پھر پیسو وائز بن جاتا ہے, کچھ اور اس کا پھر مطلب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے زبر زیر کا بہت ہی خیال رکھنا ہے. اور اس کا جو نارمل کنجی ہے مضارع کی, اس میں یخلقو آ رہا ہے خالقہ کے بعد. ٹھیک ہے جی, خالقہ یخلقو اخلق, خالقہ یخلقو اخلق. ٹھیک ہے جی, ہو گیا یہ. تو اب جو ہے سوال ہو رہا ہے کہ حل تخلقو, کیا وہ پیدا کرتا ہے؟ جواب ہوگا لا. تخلقو میں نے غلطی کی جی, کیا وہ پیدا کرتا ہے, کیا ہونا چاہیے حل تخلقو کا معنی؟ لا اخلقو. جی وہ تو اس کا جواب ہے, لیکن حل تخلقو کا کیا معنی؟ نہیں وہ پیدا کرتا. ہاں وہ آپ نے بھی ترجمہ وہ کیا نا, دیکھیں آپ نے ترجمہ تا پیدا سے جب کرتا. شروع ہو ہیں جی. نہیں پیدا کرتا. ہاں کون؟ تم. یہ چیز ہے نا اصل میں, یہ چیز جہاں جاننی ہے ہم نے کہ آپ حل تخلقو کا کیا ترجمہ کریں گے. حل کیا وہ پیدا کرتا ہے. دیکھیں وہ تو تا جب آئے گا تو آپ بالکل اپنا زبان روک لیں وہ کہنے سے. ٹھیک ہے, تا پہ آپ نے جو تا نشانی ہے کس کی؟ تم کی. ٹھیک ہے جی, کیا آپ کی. کیا تم پیدا کرتے ہو. آپ ہاں پیدا جی, کرتے. کیا آپ پیدا, اگر ریسپیکٹ کر رہے ہیں, کوئی بڑا ہے آپ سے, تو آپ کہیں گے کیا آپ پیدا کرتے ہیں. اور اگر کوئی چھوٹا ہے, کیا تم پیدا کرتے ہو. جی. اور لا اخلق کو جواب دیا آپ نے, تو معنی کیا ہوگا؟ نہیں وہ پیدا کرتے. اخلق کو الف نشانی ہے میری, اخلق کو میں, الف نشانی ہے کس کی؟ میری نشانی ہے, میں کی نشانی ہے. جی لا نہیں. اخلق, ہاں جی, نہیں میں پیدا کرتا. ہاں جی, میں نہیں پیدا کرتا یا نہیں میں پیدا کرتا. ٹھیک ہے جی, نہیں کاما میں پیدا کرتا یا میں نہیں پیدا کرتا. اچھا جی, اب اگلا سوال ہے جی, حل تخلقون, ترجمہ کیا کیجیے. کیا تم پیدا کرتے ہو. اور حل تخلقو اور حل تخلقون کیا فرق ہے ان کیا دونوں میں؟ کیا تم سب پیدا کرتے ہو. ہاں جی, سب آ گیا نا, تو جواب دیجئے. لا تخلقو, نہیں پیدا کرتے ہم. لا, پھر بولیے لا کیا ہے؟ نہیں. عربی پڑھیے نا, لا کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ نخلقو. نخلقو. نہیں ہم سب, تم سب جب ہوں تو جواب میں کیا آئے گا؟ تم سب کا جواب آپ کیا دیں گے؟ لا نخلقو. ٹھیک ہے, عربی میں دیا, اردو میں کیا کہیں گے لا نخلقو کو؟ نہیں ہم سب پیدا کرتے. ہاں جی, یعنی کہ ہم سب پیدا نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی, تو تم سب کا جواب ہم سب, تم کا جواب میں. ٹھیک ہے جی, یہ یاد رکھیں اردو میں بھی, یہ آپ کو تو اردو ماشاءاللہ بہترین اردو ہے آپ کی. تو تم کا جواب میں اور تم سب کا جواب ہم. اس طرح عربی میں تخلقو کا جواب اخلقو اور تخلقون کا جواب نخلق. اب شیئن ڈال دیا ہے ساتھ میں, باقی ساری چیزیں وہی ہیں. آپ ذرا اس کا ترجمہ کریں گے, حل یخلق شیئن. حل یخلقو شیئن, کیا وہ پیدا کرتے ہیں کوئی چیز. ماشاءاللہ جی, جواب دیجئے. لا یخلقو شیئن, نہیں پیدا کرتے کوئی چیز. کون؟ لا یخلقو
وہ नहीं पैदा करते कोई चीज। हाँ जी, अगला कीजिए सवाल। हल यखलुकून शैन, क्या वो सब पैदा करते हैं? ला यखलुकून शैन, नहीं पैदा करते कोई चीज। हाँ जी, वो सब। अगले पे आ जाइए, अल तखलुकु शैयन। हल तखलुकु शैन, क्या तुम पैदा करते हो? ला अखलिकु शैन, नहीं पैदा करता मैं कोई चीज। जी, आखिरी वाला। हल तखलुकून शैन, क्या तुम पैदा करते हो कोई चीज? ला नखलिकु शैन, नहीं पैदा करता कोई चीज। कौन? ला नखलुकु, नहीं पैदा करते कोई हम चीज। हम। ठीक है जी। हम। अच्छा जी, अब जरा हाँ जी, अब क्या तर्जमा होगा? मैं यखलुकु, कौन पैदा करता है? अल्लाह यखलुकु, अल्लाह पैदा करता है। अल्लाह पैदा करता है किसको भाई? अल्लाह या से यखलुकु, शुरू होता है। हाँ जी, अल्लाह ताला पैदा करता है। यखलुकु शैन, यखलुकु, यखलुकु है ना जी। यखलुकु जब है तो यखलुकु का हमने क्या किया था? उसको अल्लाह कौन अल्लाह पैदा करता है या करेगा? यखलुकु, वो पैदा करता है या करेगा। हाँ जी, उसको कौन पैदा करता है? जी जनाब, जवाब देंगे अल्लाह यखलुकु, अल्लाह ताला पैदा करता है उसको। उसको। यहाँ से आपने याद रखना है, वो या उसको। ठीक है जी, अब ये आपका होमवर्क है जी। ज़ाकरा यज़कुरु और दूसरा है आबदा या अबुदु। ये आपने शीशे के सामने खड़े होके इसको जो है टीपीआई के जरिए करना है, ठीक है। और उसकी अगर वीडियो बना के मुझे इरसाल कर दें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। टीपीआई ऐसे करके, ठीक है जी, या ज़ाकरा और यज़कुरु और इसी तरह आबदा या अबुदु, तो इसकी टीपीआई करके, ठीक है, वीडियो बना के मुझे रवाना कर दीजिए कल। जज़ाकल्लाह। नुक्ता तालीम आखिर में देखते हैं जी। छठा होमवर्क अपने ये है कि साथी से बात करना, सबक की जो है कुरान की। हम रोजाना हजारों बातें करते हैं, घर वालों से, दोस्तों से, साथियों से, काम पर, बिजनेस पर बेशुमार बातें हम करते हैं। नहीं करते? करते हैं। छठा होमवर्क यह कि अपने दोस्तों से ऐद कीजिए कि आप रोजाना 3 अल्फाज एक आयत पर बात करेंगे। मसलन आज हमने कितनी आयतें पढ़ी? 6 आयतें पढ़ी। इनमें से कम 3 आयत में आप बात कर दें अपने साथी से। कोई भी साथी पकड़ लें, घर वाला कोई पकड़ लें, बेटा पकड़ लें, बहन, भाई, कोई भी आपके करीबी है, उससे 3 आयतें कम से कम उससे बात कर लें जी। ये मैंने आज 6 आयतें पढ़ी हैं जी, 3 आयतें जरा मेरी सुन लें। ये मैंने समझा है, उसमें क्या क्या हमने नहीं समझा, तसव्वुर हमने देखा, एहसास किया, तबलीग की, एहतसाब किया, अपना दुआ मांगी, ठीक है, और तबलीग उसमें जो है सारी इन चीजों का ख्याल करके अपना एहतसाब किया, फिर प्लान किया उसको, ठीक है, आगे क्या करना है। तो ये एक एक आयत में हमने ये किया है। तो आप जो है अपने साथी से बात करेंगे, ये आपका छठा होमवर्क है। ये प्रैक्टिस हमें एक तरह टीचर बनाती है और हम अजर के मुस्तहिक बनेंगे, जैसा कि हदीस में वादा किया गया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। देखिए, अब आप सीख रहे हैं, लेकिन आपने सिखाना, एक तो हम क्लास में आपको सिखाने की तरबियत देते हैं ताकि आप सिखाएं और आप टीचर बने, और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा का मिस्दाक बन जाएं आप। ये हदीस आपके ऊपर साबित हो जाए और बेहतरीन शख्सियत आप बन जाए। दूसरा ये है कि आपने सिर्फ क्लास में ही नहीं सिखाना, बाकी अपने दोस्तों, यारों और जो भी आपके घर वाले हैं, किसी को भी बिठा के 2-3 आयतें आप सिखा देंगे
तो खैरुकुम मन तअल्लमा अल-कुरआन व अल्लमा आप बन जाएंगे। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इसमें पूरा पूरा कुरान सिखाने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा सीख लेंगे फिर सिखाएंगे। 6 आयतें आज आपने सीखी हैं, तो उन 6 की 6 को आप सिखा दें किसी को, तो ये आप इसका मिस्ताक हो जाएंगे कि बेहतरीन शख्स आप बन जाएंगे जो कुरान सीखता है और सिखाता भी है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए सबक नंबर 13 के ख़त्म पर 156 अल्फाज हम सीख चुके हैं जो कुरान में 32,111 बार आए हैं। कुरान में कुल तकरीबन 4,500 अल्फाज हैं जो 78,000 बार आए हैं। और ये हमारा स्केल 0 से शुरू हुआ था, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 और आज हो गया 32,111। इस पर आपको बेहद मुबारक हो और हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब, तो अल्लाह ताला से आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।